السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نظام قدرت ہے کہ انسان بشرط زندگی بچپن، لڑکپن اور جوانی کی بہاریں دیکھنے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اس سے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف عمری کی وجہ سے ذہنی و جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کے اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں نوکروں یا آلات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے ان کی کمزوریوں اور ناتوانیوں کا مداوا بننے کی کوشش کی جائے۔ کسی کی تھوڑی سی محبت اور احساس میں گوندی ہوئی توجہ انہیں اس عمر میں جینے کی نئی راہ دے سکتی ہے اور اس کی اس بارگاہ الہی سے عظیم اجر عطا ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ افراد کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح اور اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ اسلام افاقی اور ہمہ گیر دین ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام تر طریقے اور انسانی ضروریات کی تکمیل کی مکمل تفصیلات ملتی ہیں۔ حقوق انسانی کی جتنی رعایت اور احترام کی تاکید ہمیں دین اسلام میں ملتی ہے، وہ دوسرے مذاہب میں کہیں نہیں ملتی۔ پھر حقوق انسانی میں بطور خاص معمر افراد کے حقوق کا معاملہ درپیش ہو تو اسلام کا رویہ محض عدل و انصاف تک محدود نہیں رہتا بلکہ سراسر احسان پر مبنی قرار پاتا ہے۔ ہمارا دین اس قدر خوبصورت اور آسان ہے کہ یہ عمر رسیدہ افراد کی خدمت اور ان کی عزت و تکریم کو باعث برکت قرار دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ افراد کا بے حد ادب و احترام فرمایا کرتے تھے، جس کی ایک جھلک ہمیں فتح مکہ کے بعد رونما ہونے والے حیرت انگیز واقعات میں نظر آتی ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے لیے مجلس میں لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم میں کیا الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے والد بزرگوار کو گھر میں ہی رکھتے، میں خود وہاں آ جاتا۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور نہ کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصہ تک کفر کی حالت میں رہے، اب کفر مغلوب ہوا تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ جن کے سن رسیدہ ہر صورت تعظیم کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کی تعظیم کو اجلال الہی کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اسی طرح بزرگوں کی عزت و تکریم کی عظمت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے معمر افراد کی عزت و تکریم میری بزرگی و عظمت سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رسیدہ افراد کے ساتھ احساس ہمدردی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ بعض جماعت نماز میں عمر رسیدہ افراد کی موجودگی کی وجہ سے قرات میں تخفیف فرمانے کی تاکید فرماتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں صبح کی نماز سے فلاں کی وجہ سے رہ جاتا ہوں جو ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اس روز سے زیادہ ناراض نہیں دیکھا۔ فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، بس جو تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھانی چاہیے، کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے جلال اور بزرگوں کی تعظیم میں سے ہے کہ
اس مسلمان کی تعظیم کرنا جس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اس حدیث مبارک میں غور طلب امر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر افراد کے بائیں جانب بیٹھے ہونے کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں ہی سے ہو۔ اس کے لیے بچے سے اجازت بھی مانگی۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے عمر رسیدہ افراد کی عزت و تکریم کا درس ہمیں اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ہر طرح کے سماجی اور معاشرتی معاملات میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی تکریم اور ان کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سہل اور ماہیثہ بن مسعود خیبر پہنچے تو وہ دونوں باغات میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن سہل شہید کر دیے گئے تو عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے بیٹے حویسہ اور ماہیثہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھی کے معاملے میں انہوں نے گفتگو کی، جس کا آغاز عبد الرحمن نے کیا جبکہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔ درجہ بالا احادیث مبارکہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بوڑھوں کا لحاظ فرمایا اور ان کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ ہر قسم کی رشتہ داری اور تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سن رسیدہ کے اکرام کو ترجیح دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی اور معاشی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وہاں بالخصوص عمر رسیدہ افراد کو بہت سے حقوق دیے ہیں۔ انہیں قابل عزت و تکریم اور باعث برکت و رحمت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 طرح کی بلائیں دور کر دیتا ہے: جنون، کوڑ اور برس۔ اور جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعصاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرماتا ہے، اور جب 70 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے، اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بناتا ہے، اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے اور اس کے گھر والوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عہد خلافت راشدہ میں بھی عمر رسیدہ افراد کے حقوق کا خصوصی خیال رکھا گیا اور انہیں کئی مراحت دی گئیں۔ جو بڑے افراد کا کام کاج کے قابل نہیں تھے، ان کے لیے وظائف مقرر کر دیے جاتے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم عمر رسیدہ افراد کی بھی امداد کی جاتی، جس کا عہد فاروقی کے درجہ ذیل مثال سے واضح اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے بھیک مانگنے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا، الجزیہ والحاجہ، یعنی جزیہ اور معاشی ضروریات نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے جا کر کچھ عطا کیا، پھر بیت المال میں لے جا کر خزانچی کو حکم دیا، یعنی اس قسم کے دوسرے حاجت مندوں کی تفتیش کرو۔ یہ انصاف نہ ہوگا کہ ہم نے جوانی میں ان سے فائدہ اٹھایا اور اب بڑھاپے میں ہم ان کو بھول جائیں۔ الغرض اس کا اور اس قسم کے دوسرے معززین کا بیت المال سے وظیفہ جاری ہو گیا اور ان سے جزیہ ساقط ہو گیا۔ آج دور حاضر کی نوجوان نسل کو دین اسلام کی تعلیمات اور عملی مثالوں کے ذریعے طبقات انسانی بالخصوص معمر افراد کی تکریم کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کے اس اہم طبقے کے ساتھ نرم گفتاری، حسن سلوک اور جذبہ خیر خواہی اختیار کریں، ان کے حقوق احسن طریقے سے پورے کریں۔ ضعیف العمری کی باعث چڑچڑاپن فطری تقاضا ہے، لہذا بوڑھوں کی خلاف مزاج باتوں پر تحمل و برداشت سے صرف نظر کریں
تاکہ گھر اور معاشرہ دونوں امن و سکون کا گہوارہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔